السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایار شجاع، آپ کے اپنے پروگرام گپ شپ کے ساتھ۔ دوستوں ویسے تو گپ شپ بڑا لائٹ موڈ میں پروگرام کرتا ہوں، لیکن آج بڑے بوجھل دل کے ساتھ میں یہ پروگرام کر رہا ہوں، کیونکہ کچھ ہی دن پہلے ہزارہ ٹرین کا جو حادثہ ہوا، ہزارہ ایکسپریس کا جو حادثہ ہوا، سرہاری سکھر ڈویژن میں آتا ہے ریلوے کے مطابق، اس میں ریلوے کے سی او کے مطابق 29 قیمتی جانیں جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، جبکہ جو میڈیا میں رپورٹس چل رہی ہیں ہمارے چینل سمیت، ان کے مطابق یہ تقریباً 37 سے 39 کے قریب لوگ ہیں جو جاں بحق ہوئے، اور 56 سے زائد بڑے سویئر شدید زخمی ہیں، اور ان میں سے کئی جو ہیں وہ معذور ہو جائیں گے زندگی بھر کے لیے۔ بڑی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، اور جب اس کی انکوائری رپورٹ آئی تو اس میں ہوش ربا انکشافات تھے، بڑے عجیب و غریب انکشافات تھے کہ لکڑی کی پلیٹیں جوڑی ہوئی ہیں، اس کے 2 ویل جیم تھے، انجن کو پھر بھی روانہ کر دیا گیا۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ سی ای او جو ریلوے کے ہیں ان سے رابطہ بھی کیا، ان کے پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ سے ان کو سوالات بھی بھجوائے، لیکن وہ انٹرویو دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ پھر ہم نے ریلوے میں ایک انتہائی معتبر نام، جنرل مینیجر جیسے اعلیٰ ترین عہدے پہ فائز رہے سعید اختر صاحب، ان سے رابطہ کیا، اور میں بڑا مشکور ہوں سعید صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت دیا۔ سعید صاحب، سب سے میرا پہلا سوال، ہمیشہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، میکینیکل والے سول پہ ڈالتے ہیں، سول والے ان پہ ڈالتے ہیں، اور اسی کشمکش میں، اسی لڑائی جھگڑے میں وہ حادثہ کچھ دن پرانا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ اس حادثے کو دیکھ کر آپ بہت دیر تک بڑے کلیدی عہدے پہ فائز رہے ہیں، اور آپ نے بڑے بڑے انیشیٹ کام کیے، وہ بعد میں آپ سے بات کروں گا۔ اپنے اس تجربے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں پہ غلطی تھی؟ دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ ان 80 to 90% کیسز اٹ از آلویز اے کمبائنڈ افیکٹ، انڈیویجول افیکٹ نہیں ہوتا عام طور پہ، اور ان میں کمبائنڈ افیکٹ میں جو 2 چیزیں میجر ہیں، وہ ایک ٹریک ہے اور ایک رولنگ سٹاک ہے، جس میں ویلز آ گئے یا لوکوموٹیو آ گیا اور ویگنز آ گئی۔ عام طور پہ ان دونوں کا کمبائنڈ افیکٹ ہے، دونوں میں جب کوئی خرابی ہوتی ہے تو اس صورت میں نارملی حادثہ کس جگہ پہ ہو جاتا ہے۔ ایک میں خرابی اگر بہت ایکسٹریم حد تک ہو تو حادثے کا چانس ہے جو کہ کم ہوتا ہے عام طور پہ۔ اور یہاں بھی جو جس طرح کو مجھے اس کا زیادہ بہت علم تو نہیں ہے، لیکن جس طرح میں نے سنا ہے میڈیا کے تھرو یا جیسے آپ نے بتایا، تو اس میں بھی یہ ڈیفینیٹلی اٹ واز اے کمبائنڈ امپیکٹ آف ٹریک ایز ویل ایز رولنگ اسٹاک، دونوں کا تھا۔ اس میں میرے سامنے تو ڈیفینیٹلی ایک سلیکنس ہے، نااہلی ہے، کس لیول کی ہے انکوائری کمیٹی بتائے گی۔ اور لیکن جو آپ کا سوال ہے نا کہ کنسرن ہونا چاہیے ہمارا، ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، ہوتے ہیں، ہمیشہ ہوتے رہے ہیں، کیوں ٹھیک نہیں ہوتی چیزیں، کیوں ہم دن بدن گرتے جا رہے ہیں؟ میں آپ سے جس بات کر رہا تھا کہ ایک جی آئی آر کی ایک پوزیشن ہے جو کہ تھیوریٹیکلی نیوٹرل ہوتا ہے، اور عام طور پہ موسٹ آف دا کیسز جو میں بھی جی آئی آر کام کیا میں نے، موسٹ آف دا کیسز فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر فار ریلویز، ٹھیک ہے نا، وہ بھی ایک موسٹ نیوٹرل ہی ہوتا ہے، مطلب کم از کم مجھے پتہ ہے کہ میں نے جو انکوائری کی جو ہوا۔ اب پچھلے 20 25 30 سال کے اب ایکسیڈنٹ انکوائری جو میجر ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں ان کی نکالیں، ان کی ریکمنڈیشن پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ کتنوں پہ عمل ہوتا ہے۔ اگر آپ نے انکوائری صرف اس لیے کرنی ہے کہ ٹائم گین کرنا ہے، لوگ ٹھنڈے پڑ جائیں گے، لوگوں کو بچانا ہے جو کلپرٹس ہیں، انہیں آٹومیٹکلی بچانا نہیں، بچ جاتے ہیں آٹومیٹکلی۔ بات یہ ہے نا کہ انکوائریز میں کمزوری ہیں، اس کے بعد ڈسپلن ایکشن میں کمزوری ہیں، اس کے بعد کورٹوں کی مدد، تو بس اوور آل سسٹم میں خرابی ہے۔ تو اب اس کا کب علاج ہوگا، کیسے علاج ہوگا؟ سر بینگ جی ایم آپ چیف ایگزیکٹو تھے، اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک پریزمپشن پہ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے دور میں اگر ایک ٹرین کے انجن کے 2 ویل بلاک ہوتے اور جو اس کو بھیجتا اتنے لمبے سفر کے لیے، آپ کے خیال میں آپ کی ریکمنڈیشن کیا ہوتی اس کے خلاف؟ دیکھیں، اس میں ایک جو ہے نا عام طور پہ ہم جو اب ہوا بھی ہے کہ جس شیڈ سے وہ نکلا ہے اس کے ورکس مینیجر کو آپ سسپینڈ کر دیں۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ اٹ از ناٹ اے ون لوکوموٹیو ایشو۔ آپ سے ایک یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ واٹ از دا کوالٹی آف مینٹیننس ان دیٹ شیڈ،
اس میں ایک لوکوموٹیو تو گر گیا نا, پکڑا گیا, وہاں سے دن میں 20 لوکوموٹیو نکل رہے ہیں, ان کی 20 کی چیک کرائے آپ کو 19 میں ڈیفیکٹ ملیں گے. اچھا 19 ڈیفیکٹیو ہے, ڈیفیکٹ ملیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ. جو انسپیکٹر ہے نا وہ اس طرح سے جس طرح سے ان کی چیکنگ ہونی چاہیے. اب وہ چیکنگ کیوں نہیں ہوتی, مینٹین کیوں نہیں ہوتا, دین اٹ از اے ڈفرینٹ اسٹوری, کہ ان کے ریسورسز نہیں ہیں, ان کے اور پرابلم بڑے ہیں, جو بھی ہے واٹس ایور. بٹ فیکٹ رمین کہ جو اسٹینڈرڈ مینٹیننس لوکوموٹیوس کی, اور صرف لوکوموٹیوس کی نہیں, جو اسٹینڈرڈ مینٹیننس ٹریک کی, جو اسٹینڈرڈ مینٹیننس سگنلنگ کی, یا جتنا بھی ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس کی ہونی چاہیے, وہ نہیں ہو رہی. اور نہیں ہونے کی وجوہات پھر ایک لمبی کہانی ہے کہ کیوں نہیں ہو رہی. اور اس میں ہم صرف ایک لوکوموٹیو کی وجہ سے ایک بندے کو ہم پکڑ کے بیٹھ جائیں تو یہ زیادتی ہوگی, کیونکہ یہ سارا سسٹم اس وقت شو کیا ہوا ہے. کیوں نہیں ہو رہا, وجہ کیا ہے؟ اچھا سر, اب آ جاتے ہیں ٹریک کی طرف. اس کے بعد بڑے سوالات اٹھے کہ ٹریک میں لکڑی کے پیچز لگائے ہوئے ہیں, لکڑی کے پیس لگے ہوئے ہیں, تو یہ تو ہم لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں, یہ تو اللہ کے آسرے پہ نہیں چل رہا کام. نہیں, یہ لاعلمی ہے. وہ جو لکڑی والی بات چلی ہے نا, وہ تو غلط چلی ہے. وہ لکڑی کا ایک ہوتی ہے فش پلیٹ, ہم اس کو کہتے ہیں, اس کا نام ہوتا ہے پرمالی فش پلیٹ. پرمالی فش پلیٹ استعمال ہوتی ہے جہاں پہ انسولیشن آف ٹریک میں کرنٹ فلو کرتا ہے اسٹیشن کے اوپر. جو اسٹیشن کی ہوتی ہے نا سگنلنگ, اس میں ٹریک میں کرنٹ فلو کر رہا ہوتا ہے, وہاں پہ جہاں انسولیشن دینی ہوتی ہے وہاں پہ ہم پرمالی فش پلیٹ لگاتے ہیں. پرمالی فش پلیٹ لکڑی کی ہوتی ہے لیکن امپورٹڈ ہوتی ہے, اور اٹ از نارملی ایز اسٹرانگ ایز اے نارمل فش پلیٹ, کمزور نہیں ہوتی, یعنی لوہے کی طرح وہ مضبوط ہوتی ہے. بالکل مضبوط. اچھا. اور ابھی بھی ریلوے پہ سینکڑوں لگی ہوئی ہیں پرمالی فش پلیٹ, ہر یارڈ میں آپ کو نظر آ جائے گی پرمالی فش پلیٹ. اب یہ پرمالی فش پلیٹ جو ٹوٹی, دیکھیں نا ایک چیز ہے, ویدر اٹ از اے اسٹیل فش پلیٹ اور پرمالی فش پلیٹ, اگر تو یہ پہلے ٹوٹی تھی تو دین اٹ از اے کرائم, اس کو کیوں نہیں دیکھا گیا. اگر یہ ایز اے ریزلٹ آف ایکسیڈنٹ ٹوٹی ہے تو وہ پرمالی بھی ٹوٹ سکتی ہے, اسٹیل کی پلیٹ بھی ٹوٹ سکتی ہے. اچھا سر, ایک اور چیز, میرے رپورٹر نے اس حادثے کے فوراً بعد شاہدرہ سے آگے ایک ٹریک پہ جا کر ایک ایز لائیو کیا, اور اس میں اس نے وہاں پہ لگے ہوئے بولٹ, یہاں تک کئی بولٹ اس نے ہاتھ سے نکال کے دکھائے کہ یہ دیکھیں بولٹ نہیں اٹیچ, جہاں پہ جوائنٹ ہوتے ہیں, اور اس نے وہ پورا ہلا کے دکھا دیا کہ یہ صحیح طرح اٹیچ نہیں ہوا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ بڑا سمپل سی آپ کو بات ہے کہ ہم جو مینٹیننس کا لیول ہمارا ہونا چاہیے لوکوموٹیوز کا بھی, ٹریک کا بھی, اور تمام کو, وہ نہیں ہو رہا. لوگ کام نہیں کر رہے, لوگوں سے کام یا نہیں لیا جا رہا, یا ہم نااہل ہو گئے ہیں کام لینے کے لیے, یا لوگوں کا کیا پرابلم ہے, لوگوں کو میٹیریلز نہیں مل رہے, ایشوز کیا ہیں, somebody should look into it. یہ بالکل آپ کی بات سے ٹھیک ہے, اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا. اٹ از ناٹ اے ون ڈے اسٹوری کہ ایک دن بورڈ ہے, گریجولی خراب ہوتا جا رہا ہے. اور ریمیڈیل میجرز کب کو لے گا, کیسے لے گا, میرا جو ویو ہے ذاتی طور پہ, آنیسٹلی اسپیکنگ, ایز اے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ پاکستان ریلوے سروائیو نہیں کر سکتی. ایز اے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, پاکستان ریلوے یا فار دیٹ میٹر اینی بزنس آرگنائزیشن سروائیو نہیں کر سکتی. یہی حال آپ کا پی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, یہی حال آپ کا اسٹیل مل کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ بزنس ہیں, یہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نہیں چلا سکتے اس کو. اٹ ہیز ٹو بی رن آن اے بزنس بیسس پہ چلائیں. اس کی دنیا میں ہم سیکھیں, دنیا سے ہم نے کیا, ہم نہ کسی سے سیکھنا چاہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم افلاطون ہیں, ہمیں پتہ. لیکن صحیح صاحب, جب یہ اس کی پرائیویٹائزیشن کی بات ہوتی ہے تو آپ کے لوگ آ کر ہمارے چینلز پہ بات کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے دفاع کو کمزور کرنے کے مترادف ہے, ہماری دفاع کی فرسٹ لائن ہے ریلوے. جن ملکوں میں ریلوے پرائیویٹائز ہوئی ہے ان کا دفاع کمزور ہے؟ بالکل نہیں. امریکہ میں تو بڑے بڑے یہ F-16 یہ طیارے پرائیویٹ کمپنیاں بنا رہی ہیں. میں دو باتیں کرتا ہوں. دیکھیں, پرائیویٹائزیشن کیا چیز ہے. ایک تو تھوڑا سا میں مس نارمل, پرائیویٹائزیشن کا نارملی مطلب یہ ہے کہ ٹو سیل یور ایسٹس, ٹھیک ہے نا. ایک ہے آؤٹ سورسنگ, ایک ہے کانٹریکٹنگ. دو تین مختلف چیزیں ہیں جو دنیا میں مختلف تجربے ہوئے ہیں نا. جو میں نے ٹریننگ کی ہے سویڈن میں بھی کی ہے, میں نے ٹریننگ جاپان میں بھی کی ہے. میں نے دونوں ملکوں کی پرائیویٹائزیشن دیکھی اور دونوں کو پھر وہ ریورس ہوتے دیکھا ہے کہ کیسے وہ اوپر اٹھے ہیں. ہماری زیادہ ریلیونٹ ہے مثلاً سویڈن کی یا برطانیہ کی بھی, اس طرح سے کہ اس میں جو نارملی انفراسٹرکچر جو ہے نا اس کو ہم پرائیویٹائز نہیں کرتے, وہ سرکار کے پاس ہی رہتا ہے. لیکن سرکار کے پاس ایز اے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نہیں رہتا. میں فرق یہ ڈالا, ایز ایسٹ رہتا ہے, ایز ایسٹ رہتا ہے, بٹ وہ ایز اے کارپوریشن, ایز این اتھارٹی یا ایز اے کمپنی
ٹھیک, ناٹ ایز اے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے نا, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نہیں چلا سکتا. مثال اس کی ہے کہ موٹر وے ہے, اب موٹر وے گورنمنٹ کی ہے بٹ اتھارٹی ہے, نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے, اتھارٹی کے اپنے قانون ہوتے ہیں, رولس ریگولیشن میں اختیار ہوتا ہے اس کا, ٹھیک ہے نا. ایئرپورٹس ہیں, سول ایویشن ہے, وہ ایک کارپوریشن ہے, ایک اتھارٹی ہے, وہ مینٹین کرتی ہے. اب اگر گورنمنٹ روڈز بنا کے اور کوئی پرائیویٹ بسیں چل سکتی ہیں کرایہ دے کے, اگر ایئرپورٹ پرائیویٹ گورنمنٹ ایئر لائنس چل رہی ہیں, دوسری ایئر لائنس پرائیویٹ چل رہی ہیں, تو پاکستان ریلوے پہ پرائیویٹ ٹرینیں کیوں نہیں چل سکتی؟ کیوں نہیں چل سکتی؟ کیوں آپ کے پاس دیکھو ملک کمزور ہے ہمارا, گورنمنٹ ہماری پرائورٹیز ہماری ہونی چاہیے ہاسپٹل, اسکولز, سوشل سیکٹر. ہم اگر ریلوے کے اوپر انویسٹ کرتے رہیں گے تو کب تک کرتے رہیں گے؟ ایک سنکنگ شپ ہے جس کے اوپر ہم پیسے لگائے جا رہے ہیں. ہم کیوں نہیں پرائیویٹ سیکٹر کو لے کے آتے کہ وہ ٹرینیں چلائیں, انویسٹمنٹ کریں, اور لوگ کرنے کو تیار ہوتے تھے. ہم ڈسکریج کرتے ہیں ان کو, پتہ نہیں ہم کس بات سے ڈرتے ہیں. یہ اب نہیں کریں گے تو ہم وی آر گوئنگ ڈاؤن اینڈ ڈاؤن. اب اللہ کرے کہ کوئی یہ سوچے. ایک آپ کو علم کی بتا دوں کہ 2014 میں میرے ریٹائرمنٹ کے بعد, لیکن میں نے انیشیٹ کیا تھا اس کو, ایک کانٹریکٹ ہوا تھا جس میں ایک کمپنی تھی کراچی کی جن کو ایک کانٹریکٹ ملا کہ وہ اپنے انجن لائیں گے, اپنی ویگنر لائیں گے اور ریلوے کو پیسے دیں گے ٹو یوز دا انفراسٹرکچر. 2014 میں ایگریمنٹ ہوا, باقاعدہ پراپر سائنڈ ایگریمنٹ ہے. آج تک اس پہ عمل نہیں ہو سکا. میں یہ کہتا ہوں اس کو کرنے نہیں دیا کہ اس پہ ایسے اعتراض کیے گئے, ایسے اعتراض کیے گئے. یہ کون اعتراض کرتا ہے آپ؟ ریلوے کے لوگ, ہم کرتے ہیں. میں مطلب کیوں کرتے ہیں؟ ایک فیئر آف ان نون ہے. فیئر آف ان نون کیا ہے؟ اگر پرائیویٹ سیکٹر آ گیا تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری افسری ختم ہو جائے گی, ہمارے جو پریولیجز ہیں, پریکس ہیں, وہ ختم ہو جائیں گے. اس میں کوئی جو کرپشن کا عنصر ہے وہ بھی شامل ہے. کچھ لوگ اپنی کرپشن کو بھی خطرہ. دیکھیں, کرپشن ہمیشہ ایک عنصر ہوتا ہے, لیکن کرپشن کو ہم بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. کرپشن سے زیادہ ہمارا اثر جو ہے نا ہماری ایک نیتوں کا, لیک آف نالج کا, ان اویئرنیس کا ہے. مطلب کرپشن, میں ایک بات کرنے لگا ہوں کہ میں انڈین میں 4 دفعہ گیا ہوں مختلف سیمینارز میں اور میٹنگس میں ایز اے آفیسر. آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ وہاں بھی کرپشن شاید ہمارے سے کم نہیں ہوگی. بالکل. بٹ دے آر ورکنگ. چلو وجہ یہ ہے کہ ان کے سسٹمز کام کر رہے ہیں, کم از کم سسٹمز چینج ہوا. ان کا 47 میں جو ریل بورڈ تھا, آج بھی ریل بورڈ وہی ہے ان کا. ان کی جو 47 میں ریلوے کی اٹانومی تھی, آج بھی ان کا اٹانومی وہی ہے. وہاں پہ ان کا بجٹ اگر اس وقت علیحدہ تھا, اب بھی علیحدہ ہے. ہمارا بجٹ 70 کے بعد ختم ہو گیا, ہماری اٹانومی 70 کے بعد ختم ہو گئی, اور جب سے ختم ہوئی ہے ہمارا وی آر گوئنگ آن ڈاؤن ڈائریکشن. تو اس لیے ہے کہ کرپشن ڈیفینیٹلی ایک فیکٹر ہے, لیکن کرپشن کو آپ کہیں کہ 100% ایلیمینیٹ کر دیں گے, ایلیمینیٹ نہیں ہوگا. سسٹمز ٹھیک کریں, چیزیں آپ ہی ٹھیک ہو جائیں گی. اچھا صحیح صاحب, ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال جو مجھے آپ کے ریلوے کے ایک آفیسر نے ہی بتایا اور نام نہ بتانے کی شرط پہ بتایا, وہ سوال میں بریک کے بعد آپ سے پوچھوں گا کیونکہ مجھے بار بار ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد ایک بڑا دلچسپ سوال سعید صاحب سے پوچھیں گے, لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ موجود ہیں سابق جنرل مینیجر پاکستان ریلوے سعید اختر صاحب. انہوں نے اب تک میری انفارمیشن میں تو بڑے اضافہ ہوا ہے, بڑے ہوشبار انکشافات کیے ہیں. سعید صاحب, آپ جیسے ہی ایک دوست نے ایک پرائیویٹ محفل میں بیٹھے بیٹھے ہمیں بتایا کہ ہمارے پاس جو ریلوے کا انفراسٹرکچر ہے یہ کم و بیش تقریباً, یعنی پاکستان کی آبادی جتنی ایکسپینڈ ہوئی 47 کے بعد, دیگر چیزیں جیسے انہوں نے مثال اور مثالوں کے ساتھ واضح کیا کہ پی آئی اے کس طرح اورینٹ ایئر ویز سے اس نے مرج کر کے ایک بہت بڑی ایئر لائن بنی, اور اب وہ بھی زوال کا شکار ہے, لیکن ایک وقت میں وہ مائٹی ایئر لائن اس میں آ چکی تھی. کہتا تھا ریلوے میں کوئی ایسا اضافہ نہیں ہوا. اورینٹ ایئر ویز کے پاس شاید 2 طیارے تھے یا کیا, اور وہ بڑھتے بڑھتے ہمارا فلیٹ کہاں تک گیا. تو ریلوے میں کم و بیش ہمارے ٹریک, ہمارے ایسٹس تقریباً وہی ہیں, صرف انجن کوئی ہم لیتے رہے کیونکہ پرانے انجن تھے, ہم نے انجن بھی مستعار لیے کبھی کسی ملک سے کبھی کسی ملک سے. کہتے ہیں ریلوے ایک ایسا بدقسمت محکمہ ہے کہ جو انگریز چھوڑ کے گئے تقریباً وہی ہے ہمارے پاس. اس کا جواب بڑا واضح ہے, اور مجھے 2 منٹ دیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کو میں بعد میں کسی تفصیل سے بتاؤں, لیکن بیسک میں آپ کو بات کرتا ہوں. انگریزوں نے ریلوے کیوں بنائی؟ پاکستان ریلوے, انڈین ریلوے, ایک ہی ریلوے تھی. وٹ واز دیئر آبجیکٹو؟ ان کا آبجیکٹو بیسیکلی تھا ٹو رول.
موبلٹی، ٹروپس موبلٹی بھی تھا، سب کچھ تھا. نمبر 1. نمبر 2 فائٹنگ ود رشیا افغانستان سائڈ. بالکل بالکل، ریڈ آرمی وہاں پہ پہنچ رہی تھی. ٹھیک ہے نا. اب جو ریلوے چلتی ہے یا جو ٹریفک ملتی ہے وہ 2 سورسز ہوتے ہیں اس کے. ایک سورس ہے پاپولیشن سینٹرز جہاں سے آپ کو پیسنجر ٹریفک ملے گی. ایک سورس ہے انڈسٹری جہاں سے آپ کو فریٹ ملے گا. ان 2 کے علاوہ تو تیسرا سورس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کنسیو کریں کہ پاکستان ریلوے کراچی سے لاہور مین لائن، یا میں تو آگے تک ایکسٹینڈ کر لیں، پنڈی کر لیں یا پشاور تک بھی کر لیں جو کمپیریٹیولی تھن ہے، 80% آف دا پاپولیشن آپ کی اس روٹ کے اوپر ہے. نمبر 1. میجورٹی یا مور دین 80% انڈسٹری آپ کی اس روٹ کے اوپر ہے. نمبر 2. نمبر 3 اگر کوئی ایگریکلچر بھی ہوتی ہے تو وہ بھی زیادہ اس روٹ کے اوپر ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کے بعد ہم جب آتے ہیں باقی روٹس کی طرف، فار ایگزامپل ہم کوئٹے جاتے ہیں، روڑی سے کوئٹہ کو 400 کلومیٹر کتنے دور ہے میں بھول بھی جاتا ہوں. کوئٹہ سے تفتان ایک لائن ہے 600 کلومیٹر لمبی لائن ہے. اب جو ٹریک ہے، انفراسٹرکچر ہے، اس پہ ایک سرٹن ایکسپینسز ہونے ہیں. بے شک آپ ایک ٹرین چلائیں، بے شک آپ 10 ٹرین چلائیں، بے شک آپ 20 ٹرین چلائیں، اس کا اپنا ایک ایکسپینس ہے. گینگ مین بیٹھیں گے، اسٹریس ماسٹر بیٹھیں گے، کنٹرول آفس ہوگا، اس کی مینٹننس ہوگی، سب کچھ ہوگا. یہ ایک انٹرنیشنلی ایک ایکسیپٹڈ ہے کہ جو ریلوے میں ویریبل کاسٹ اس کو ہم کہتے ہیں. اگر آپ کو میں کروں گا، ایک ویریبل کاسٹ ہے، ایک فکس کاسٹ ہے. کسی بھی بزنس میں 2 کاسٹ ہوتی ہے. ویریبل کاسٹ یہ ہے جو پروڈکٹ کے ساتھ چینج ہوتی ہے، اور فکسڈ کاسٹ وہ ہے جو فکس رہے گی اب پروڈکٹ جتنی بھی بنا ہے. اب جو انفراسٹرکچر کی کاسٹ ہے دنیا میں، یہ ہمارے بھی وہ مور دین 80% فکسڈ ہوتی ہے اور 15 سے 20% ویریبل ہے. ویریبل کاسٹ آپ کی کیا ہے؟ ڈیزل یا تھوڑی بہت ہی ویئر اینڈ ٹیئر یا موبائل وغیرہ. باقی سارا فکس کاسٹ ہے. آپ کے ٹریک پڑے ہوئے ہیں، بریجز ہیں، بلڈنگز ہیں، اسٹاف آپ کا پرماننٹ ہے، گینگ مین بیٹھے ہیں. اب ان کی ساری طرح فکسڈ کاسٹ ہیں، وہ آپ نے کرنی ہے. اب اگر اس پہ آپ ٹرینیں نہیں چلائیں گے تو آپ لوز کریں گے. سمپل سی بات ہے کہ آپ اس جو ارننگ یونٹ ہے آپ کا ٹرین، اگر نمبر آف ٹرین نہیں چلائیں گے تو لوز کریں گے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری جو فریٹ ٹریفک جو پہلے 10-12 ٹرینیں چلتی تھی، آج کل میں نے سنا کہ وہ بھی بند ہو گئی ہیں. 1%, 2% پہ ہم آ گئے ہیں شاید ٹوٹل. اب 1-2% پہ ہم ریکور نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ سمجھیں. دوسری بات یہ سمجھنے کہ یہ جو میں کراچی لاہور مین لائن کی بات کر رہا ہوں، ڈیفینیٹلی اٹ ہیز اے پوٹینشیل ٹو میک منی، اٹ ہیز اے پوٹینشیل کہ یہ پروفٹیبل ہو اینڈ اٹ کین سپورٹ دا ہول نیٹ ورک. اس پہ اتنا پوٹینشیل ہے. لیکن آپ کا ٹریک خراب ہے، آپ کے برجز 100 سال پرانے ہیں، انہوں نے کسی دن کولیپس کر جانا ہے، اور بڑا حادثہ ہو جائے گا. تو بڑا حادثہ ہو جائے گا. ہو بھی چکا. وہ ایک رن پٹھانی اسٹیشن کے پاس ایک پل بیٹھ گیا تھا، 4 منٹ ٹریفک بند ہو گئی ہماری. ٹھیک ہے نا. یہ جو دوسری لائنیں ہیں نا جن کی وہ جیسے میں بتاؤں روڑی سے کوئٹہ ہے، تفتان ہے، یا برانچ لائنیں کئی ایسی ہیں، ان سے آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ پروفٹ دیں گی. ان کو تو آپ سروائیو کریں کہ وہ کم از کم لوگوں کو 1-2 سروس دیتی رہیں اور وہاں تھوڑا بہت خرچہ چلتا رہے. لیکن جو آپ کی ارننگ لائن ہو سکتی ہے اس سے اگر آپ پورا فائدہ نہیں اٹھا رہے تو ہم مجرم ہیں. یہ پھر ہمارا فالٹ ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. ML1 واز اے پروجیکٹ جو آیا تھا، اس کو آئے ہوئے 7-8 سال 9 سال ہو گئے، ہم اب تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اس پہ اعتراضات پہ اعتراض، اعتراض پہ اعتراض، اور رزلٹ یہ ہے کہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے وہ خراب سے خراب ہوتا جا رہا ہے. اب ہم کر کیا رہے ہیں؟ اور یہ بھی ایک انفارچونیٹ ہے کہ اب پاکستان میں، یہ میرا ذاتی خیال ہے، کچھ لوگ سے ایگری نہ کریں، کہ پاکستان ریلوے بھی اب پوٹینشیل لوز کر چکی ہے تو ایگزیکیوٹ دا پروجیکٹس. میں ایز پروجیکٹ ڈائریکٹر یہ ڈبل لائن جو بنی لودھرا سے ڈائمنڈ تک، میں اس کا پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا. اس کے بعد میں AGM تھا، پھر میں GM تھا. ہم نے PC1 اپروو کرایا تھا لاہور ٹو فیصل آباد ڈبل لائن کا، لاہور ٹو لال موسیٰ ڈبل لائن کا. اتنے کدھر گیا پروجیکٹ؟ کسی نے ایگزیکیوٹ نہیں کیا. ایگزیکیوٹ کرنا چھوڑ گیا لوگ، حوصلے ہی چھوڑ گئے لوگ. اور جو ایکسپرٹیز تھی نا کہ جو آپ لرن کرتے ہیں، سیکھتے ہیں ود دا پیس آف ٹائم پروجیکٹس پہ، وہ ایکسپرٹیز ختم ہوتی جا رہی ہے. اب ایسے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں جن کی کوئی ایگزیکیوشن کی ایکسپیرئنس ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ اب بیسکلی تو گورنمنٹ کی پالیسی ہونی چاہیے کہ آپ گورنمنٹ کی پالیسی کیا، گورنمنٹ دیکھیں میں انہوں سے بتا رہا ہوں پیسے دے دے کے تنگ آ چکی ہے. ایک اندھا کنواں ہے جس میں پیسہ آ رہا ہے ڈمپ ہو رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے ڈمپ ہو رہا ہے. کبھی پینشن کا بہانہ بناتے ہیں، کبھی تنخواہوں
کا بہانہ بناتے ہیں کہ ارننگ ہماری ہو نہیں رہی. اب اگر ہم ارن نہیں کریں گے تو کون ہمیں برداشت کرے گا؟ اگر ہم کماؤ پتر نہیں ہیں تو who will tolerate us for a long time. ایک دن آئے گا کہ پھر وہ کہیں گے جانچ ان سے کیا چیز ہے یہ. تو اس لیے یہ ہے کہ we have to drastically change the structure. نمبر 1 تو it has not to be a government department. اس کو آپ انفراسٹرکچر کمپنی بنائیں, انفراسٹرکچر انڈیپینڈنٹ کریں اور پرائیویٹ لوگوں کو لائیں کہ وہ ٹرینیں چلائیں. آپ کے برانچ لائنوں پہ جن پہ ٹرینیں چلتی ہیں لوگ ٹرینیں چلانے کے لیے آ جائیں گے, ان کو آپ رعایت دیں تھوڑی سی, آپ کا پیسہ آنا شروع ہو جائے گا, کچھ نہ کچھ آ جائے گا. ہم ضد کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں 100 روپے ملے گا تو ہم لیں گے. یار 100 روپے جب 20 روپے ملتے ہیں کچھ تو خرچہ آتا ہے. اب 2 لوگوں کو لاؤ یہاں پہ. بٹ صحیح صاحب, ایک اور سوال کہ ہوائی سفر مہنگا ہوتا ہے ٹرین کے. میرا بھائی امریکہ میں ہے, وہ جب ٹرین پہ سفر کرتے ہیں تو دیٹ از لگژری, کہ اس کا ٹکٹ بہت مہنگا ہوتا ہے. ہوائی جہاز وہاں پہ ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے, لیکن وہاں پر اسٹیٹس سمبل ہے کہ وہ بڑے بڑے خوبصورت پارلر بنے ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کو سرو کیا جاتا ہے, اور وہ اس پہ سفر کرتے ہیں جب اپنی ہالیڈیز پہ جاتے ہیں. ہم باقی چیزیں تو ان سے فوراً سیکھ لیتے ہیں کہ جی گاڑی کا ماڈل یہ ہونا چاہیے, میں نے شرٹ اس برانڈ کی پہننی ہے. ہم نے یہ کیوں نہیں ریلوے نے ود دا پیسج آف ٹائم سیکھا؟ اور یہ پارلر تو ہمارے ہاں چلتے رہے ہیں, یعنی انگریز دور میں چلتے تھے, ہماری ایلیٹ اس میں سفر کرتی رہی ہے. نہیں, وہ تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں, ایک تو امریکہ اور ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, اس لیے کہ نیچر آف ٹریفک ڈفرینٹ ہے. اس لیے نہیں کہ امریکہ بہت بڑا اور ہم بہت غریب ہیں, وہ اپنی جگہ پہ. امریکہ میں 40% آف دا فریٹ امریکہ کا بائی ٹرین موو ہوتا ہے. 40% اٹس اے بگ نمبر. ہمارا 1% 2% ہے. ہم اسے بڑھا کیوں نہیں سکے جبکہ اس میں پوٹینشیل موجود ہے؟ بڑھانے سے کہ وہاں نااہلی ہی ہے. میں پھر وہی بات کروں کہ ایز اے گورنمنٹ پارٹنر نہیں بڑھا سکتے. ایک سیاسی جماعت کے تو وزیر پہ, وفاقی وزیر ریلوے پہ یہ الزام بھی لگتا رہا ہے کہ ان کے چونکہ اپنے ٹرک تھے. یہ سارا جھوٹ. اچھا, اب بلور صاحب کے بعد سارا جھوٹ تھا. میں اس زمانے میں جی ایم تھا. بالکل ٹوٹلی رانگ ہے, یہ پروپیگنڈا ہے. کبھی انہوں نے مجھے نہیں روکا کہ آپ نے یہ ٹرین چلانی ہے, یہ نہیں چلانی. پھر ہم فریٹ کیوں نہیں شفٹ کر سکے جو ہماری انکم میں اضافہ؟ میں بتاتا ہوں ہماری پرفارمنس اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں, 10 سال پرانی. اب آئی ڈونٹ نو, لاہور کراچی سے ایک بندہ بک کراتا ہے ویگن لاہور کے لیے, اس کو ہم یہ ٹائم بھی بتاتے ہیں بھی کتنے دنوں پہنچے گی. وہ چکر لگا کے تھک جاتا ہے اسٹیشن پہ, کب آئے گی میری ویگن. درمیان میں سے پتہ لگتا ہے جی کہ ویگن غائب ہو گئی ہے. پھر 6 مہینے ہم اس کی ویگن تلاش کرتے رہتے ہیں. اوہو, ٹھیک ہے نا. اب وہ دوبارہ کیوں آئے گا؟ ہماری سروس بہت خراب رہی ہے. اور ایز اے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ پھر میں بات کروں, آپ کی سروس ٹھیک نہیں ہو سکتی. آپ کو تنخواہ ملتی ہے, مزے ہیں, ہمارے نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا ہم یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ نیب کے حوالے کر دو, ایف آئی کے حوالے کر دو, یہ اکاؤنٹیبلٹی یہ ہوگی. اکاؤنٹیبلٹی یہ ہے کہ آپ کیا پرفارم آپ نے کرنا تھا, کیا آپ نے رزلٹ دینے تھے, آپ نے رزلٹ دیے کیا ہے, آپ کس بنیاد پر لوگوں کو ٹرانسفر پوسٹ کر رہے ہیں, کس بنیاد پر لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ پھر وہی بات ہے کہ جب تک آپ اٹانومی نہیں دیں گے, جب تک لوگوں کو آپ ذمہ دار نہیں کریں گے, لوگوں کو یہ پتا ہوگا میری بریڈ اینڈ بٹر ڈپینڈ کرتی ہے اگر میں کماؤں گا. آپ 35 سال ریلوے کو آپ نے سرو کیا, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سیاسی حکومتوں نے اپنے سیاسی ایجنڈے کو بھی بڑھانے کے لیے ریلوے کو استعمال کیا؟ نوکریاں دی گئیں, ریلوے میں بھی دی گئیں, پی آئی اے میں, کیونکہ پی آئی اے کا تو مجھے پتا ہے کہ اس کی تباہی ہی 88 سے شروع ہوئی تھی. اس سے پہلے پی آئی اے از گڈ, وہ منافع بخش ادارہ تھا. 88 کے بعد جب وہاں پہ یونینز بحال ہوئیں, لوگوں کی بھرتیاں کی گئیں, بار بار ایڈمنسٹریشن کی طرف سے وارن کیا گیا کہ ایک پلین پہ آپ اس سے زیادہ لوگ فزبل نہیں ہیں. ان تمام وارننگس کو بالائے طاق رکھا گیا, بلکہ ایسے آفیسرز کو, ایسی انتظامیہ کو تبدیل کر دیا گیا کہ جو لوگ وارن کر رہے تھے. اس کے بعد پھر پی آئی اے کی تباہی ہوئی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی ذمہ داری سیاسی حکومتوں کی؟ یہ دیکھیں, یہ بات ہے نا, مطلب دس کوڈ بی ون آف دا ریزنس, اور میں نہیں سمجھتا دس کوڈ بی ون آف دا میجر ریزن. اگر آپ کی باقی پالیسیز ٹھیک ہو نا تو شاید یہ اتنا میٹر نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا. اب بات ہے نا کہ آپ کے باقی سسٹم کون سا ٹھیک چل رہا ہے جو صرف پولیٹیشن آگے خراب کر دے, ایسا نہیں ہے. پھر میں نے ایک بات کی تھی آپ سے کہ اس پچھلے 40-50 سال میں بڑے منسٹرز ڈفرینٹ آئے ہیں, چیئرمین بھی ڈفرینٹ آئے ہیں, جی ایم بھی ڈفرینٹ آئے ہیں. سارے نالائق تھے, سارے برے تھے؟ ڈیفینیٹلی ایسا نہیں تھا. اچھے لوگ بھی آئے ہیں, اچھے لوگوں نے کوشش بھی کی ہوگی, بیچ میں آ جاتے ہیں پرسن. دین پھر کیا ہم کس کو سب سے بڑی میجر وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے میجر ریزن؟ ہم وی فیل ٹو, میں آپ کو اس بات کا جواب دیتا ہوں.
70 تک ہم بالکل ٹھیک تھے. 70s تک یعنی 79 تک 79 ہم فرسٹ ٹائم جب لاس میں گئے, اٹ واز 72 یا 73, میں تھوڑا سا بھول رہا ہوں. اوکے, یعنی 70s میں ہم لاس میں جانا شروع تھا. 70s کے بعد ہمارے اب یہ بجٹ ختم ہو گیا اور آج یہ چیزیں چینج ہوئی. اس وقت ہو کیا رہا تھا جس چیز کو ہم ریئلائز نہیں کرتے. ہمارا کمپٹیشن اگر ہے تو روڈ سیکٹر سے ہے. آپ تو اس وقت بچے ہوں گے بہت یا نہیں ہوں گے, مجھے یاد ہے کہ اس وقت بسوں کو 70 سے پہلے ان کے زمانے میں بس چلانے کے لیے روٹ پرمٹ ایشو ہوتا تھا. اگر آپ لاہور سے ساہیوال بس چلانا چاہتے ہیں تو آپ ڈی سی کے پاس جائیں گے, ڈی سی آپ کو روٹ پرمٹ دے گا, پھر آپ بس چلائیں گے. اٹ واز ہائیلی کنٹرولڈ اور اس کی وجہ سے بڑا لمیٹڈ تھا. ریلوے مونوپلی تھی کہ ریلوے کا تو چل رہا تھا سیدھا, اور ریلوے مونوپلی چل رہی تھی. 70 کے بعد جو چینجز آئی ہیں اس میں اس گورنمنٹ نے, اور ٹھیک کیا اس گورنمنٹ نے, غلط نہیں کیا, انہوں نے لبرائز کر دیا ہائی ویز کو, انہوں نے روٹ پرمٹ ختم کر دی. اب یہ ہو گیا کہ جو مرضی بندہ بس لائے اور لا کے چلا لے. ٹھیک ہے, جب بسیں اور ٹرک دونوں چیزیں آئیں آگے چلیں تو ڈیمانڈ بڑھی روڈس کی. روڈس کی ڈیمانڈ بڑھی تو نیچرلی جو علاقے کے ایم این اے ریپرزنٹیٹیوز ان کو نظر آیا کہ اب یہ بڑھ رہی ہیں تو روڈس کی ڈیمانڈ بڑھی. روڈس کی ڈیمانڈ بڑھی تو نیچرلی اس کی ایکسپینشن شروع ہوئی, شروع ہو گیا سلسلہ. ناؤ دیٹ واز دا ٹائم جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اور روڈ سیکٹر ڈیولپ کر رہا تھا. ہم ریلوے والے, میں اس میں اب ذمہ دار کرتا ہوں اپنے آپ کو بھی, ہم افسر بن کے بیٹھے ہوئے تھے, ہم دفتروں میں تھے. ہم نے اپنے جو ماحول کو بدلنا چاہیے تھا ایز اے کمپٹیٹر ٹو دا روڈ, ہم نے وہ نہیں کیا. ہم بس وہ جس طرح ہوتا ہے نا بیوروکریسی, ایک لفظ بیوروکریسی ہمارے لیے استعمال ہوتا ہے, ہم بیوروکریسی, ہم بیوروکریٹ تھے, ہمیں تنخواہ تو ملنی ہے, چلتا ہے, چلے نہیں چلتا نہ چلے تو اب صرف پھر ہمارے پاس یہ کسٹمر ہے, آئے گا, ہماری منت بھی کرے گا اور ہماری خوش آمدید بھی کرے گا, پھر ہم اس کی بات سنیں گے, پھر ہم اس کا مال بک کریں گے. ٹرک والا اس کے گھر جائے گا, اس سے ٹریفک لے گا اور اس کو گھر تک پہنچائے گا بھی صحیح. ہمارا بندہ اپنی ویگن کے پیچھے ذلیل و خوار بھی ہو جائے گا. ہم دفتر میں بیٹھے ہیں, ہم نکلے نہیں. ہمیں جو چینج کرنی چاہیے تھی, مطلب وین دیر از اے چینجنگ انوائرمنٹ اراؤنڈ یو, یو ہیو ٹو چینج اٹ, اینڈ وی ڈنٹ چینج اٹ. ہم چینج نہیں کیا, ہم بیوروکریٹ ہیں اور ہم نے فرینکلی اس کو آج تک بھی چینج نہیں کیا. تو یعنی اس بات کو بھی جو آپ بتا رہے ہیں تقریباً 50 سال ہو گئے اور ہم اب بھی تبدیل ہونے کو تیار نہیں ہیں. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے سر, بریک کے بعد آپ سے پوچھوں گا کہ واٹ نیکسٹ, کیا ہو سکتا ہے ان حالات میں, کیا ہو سکتا ہے, لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں سابق جنرل مینیجر پاکستان ریلوے سعید اختر صاحب. ان سے ہم یہ جو ریلوے کی بربادی ہوئی اس پر ہم نوحہ پڑھ رہے ہیں. اب ہم ان سے جانیں گے کہ اپنے تجربے کی روشنی میں سعید صاحب بتائیں کہ اب وے آؤٹ کیا ہے, کیونکہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں اور آف دی ریکارڈ آپ تو 10 سال پہلے 9 سال پہلے چھوڑ چکے ہیں, جو موجودہ افسران ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بالکل نزدیک ہیں وہ آف دی ریکارڈ بات کرتے ہیں, خوف سے آن دی ریکارڈ نہیں بات کرتے. دوستی میں اس میں وہ بتا دیتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا وہ کہتے ہیں ٹریلر تھا. وہ کہتے ہیں ٹریک کے اپنا انجنز کے حالات اتنے برے ہو چکے ہیں کہ روز ٹکٹکی پہ دن گزرتا ہے کہ یہ جو ٹرین گئی ہے یہ خیریت سے واپس آ جائے. کس طرح اس کو سنبھالا جا سکتا ہے کہ بڑے بڑے حادثے, وہ کہتے ہیں ہم یعنی کہ آپ کو بتا نہیں سکتے کہ کون کون سی جگہ پر, وہ جیسے آپ خود اشارہ کر چکے ہیں کہ بہت سارے 100 سال پرانے ہمارے برج ہیں, وہ کہتے ہیں کہاں کہاں پہ کیا کیا کچھ نہیں ہو سکتا, اور فائلوں میں سب کچھ لکھا پڑا جا چکا ہے حکومت کے پاس, پر حکومت کے پاس وسائل نہیں ہیں. بالکل, جیسے میں نے پہلے بات کی تھی نا, پہلی بات یہ ہے کہ ایز اے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ایسے ہی چلے گا. آپ امید رکھیں, جس طرح ایک پرانی کہاوت ہے نا کہ آپ ایک راستے پہ جا رہے ہیں اور ہمیشہ اسی راستے پہ چلتے ہیں اور یہ سوچیں کہ آپ کسی مختلف ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا. جس راستے پہ چلتے جائیں گے ڈیسٹینیشن بھی وہی رہے گا. اب گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں, آپ گورنمنٹ پڑھنے چلتے رہیں گے تو حالات زیادہ بہتر نہیں ہوں گے, اس سے برے ہوں گے, برے ہو سکتے ہیں, لیکن مجھے بہتری کا چاہ نہیں, میرا ذاتی خیال ہے. نہیں پروو ہو رہا ہے نا, آپ کا ذاتی خیال نہیں, یہ تو پروو ہو رہا ہے اس وقت. نمبر 1. نمبر 2 کوشچن ہے کہ واٹ ٹو ڈو. اب اس میں اس سے پہلے میں ایک بات کرنے لگا, آپ نے لوکوموٹیو کی بات کی ہے کہ لوکوموٹیو
فیل ہوتا ہے. ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہ بلڈنگ ہے آپ کے سامنے کھڑی ہے, اس پہ سال میں آپ کو مینٹیننس پہ 200 روپے خرچ کرنا ہے. بالکل اس کو چاہیے. بالکل. آپ 200 نہیں خرچ کرتے, آپ اس میں 30 روپے خرچ کرتے ہیں, آپ 40 روپے خرچ کرتے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ خستہ حال ہونا شروع ہو جائے گی. تو کیا ہوگا, ایک وقت میں آ کے یہ خراب ہو جائے گی, گر جائے گی. لوکوموٹو پہ جتنے پیسے لگنے چاہیے وہ نہیں لگ رہے. نہیں لگ رہے. اگین ایشو کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ نمبر 1 گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہے لگانے کے لیے. نمبر 2 میں نے ایک کوشش کی تھی اپنے زمانے میں, جو بزنس ٹرینڈ شروع کی تھی آپ نے. نہیں, بزنس ٹرینڈ واز ون ایشو. میں دوسرے بات کرنے لگا ہوں کہ لوکوموٹو کیوں نہیں چلتے. چائنیز لوکوموٹو آئے تھے, آپ کو یاد ہے, بالکل بڑی بدنامی ہوئی ہماری کہ وہ بڑے خراب آ گیا, یہ آ گیا. 69 لوکوموٹو آئے تھے اور اس وقت چائنا نے دیے تھے جب کوئی دنیا میں کوئی ملک ہمارے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھا. ہمارے پہ سینکشنز لگی ہوئی تھی ایٹمی اتوا کی. بالکل ٹھیک ہے نا. وہ لوکوموٹو آئے, جتنا وہ 5-6 سال وارنٹی میں رہے, وہاں چائنیز یہاں پہ بیٹھے رہے, وہ مینٹین کرتے رہے. ان لوکوموٹو میں کوئی خرابی نہیں تھی, وہ بہترین چلے ہیں اور ان کی پرفارمنس بائی اینڈ لارج ٹھیک تھی, ایکسیپٹ اس کے ان کی فیول کنزمپشن تھوڑی سی زیادہ تھی, پر ان کی قیمت بھی آدھی تھی. دے ور آلموسٹ آن دا ہاف پرائز دین امیریکن لوکوموٹوز کی تھی. اس کے بعد پھر جب نے ان کا حشر کیا, جو میں جی میں لگا, تو ایک سال میں اس وقت 29 لوکوموٹو 25 نمبر بول گیا گراؤنڈ ہو گئے, چل ہی نہیں سکتے. اب جب تھوڑی سی ریزنز پتہ کی تو کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پتہ یہ لگا کہ نہ تو ان کے فلٹر بدلے جا رہے ہیں, نہ ان کا موبائل بدلا جا رہا ہے, نہ ان کے لیے اسپیڈ خریدے جا رہے ہیں. صحیح صاحب, وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں اپنی گاڑی کا اگر فلٹر تبدیل نہیں کروں گا, اس کا موبائل تبدیل کروں گا, تو انجن سیز ہو جائے گا اس کا. ہوا نا, پھر وہ ہوئے نا. تو اس کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا تھا, ایک انفارچونیٹ بات ہے, پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے نہیں, کہ ریلوے میں بھی پھر لابیاں بھی ہوتی ہیں, کوئی امیریکن لابی کمپنیوں نے لوگ پرچیز کیے ہوتے ہیں. انفارچونیٹ بات یہ. تو بہرحال جو بھی لوگ تھے, اب وہ نامناسب, وہ لوگ ان کو مینٹین نہیں کر رہے تھے. مجھے یہ سمجھ آئی بات کہ بھی یہ ہمارے لوگ تو مینٹین نہیں کریں گے, اس کو نظر آ گیا مجھے. میں نے وہ چائنیز کمپنی جنہوں نے لوکوموٹو بنائے تھے ان کو بلایا, میں نے ان کو کہا بھی یہ لوکوموٹو ہمارے سے نہیں چل رہے, آپ ہمارے سے کانٹیکٹ کریں, آپ لوکوموٹو مینٹین کریں, اور جس دن لوکوموٹو چلے گا اس دن کے پیسے ہم آپ کو مینٹیننس کے دے دیں گے, جس دن لوکوموٹو نہیں چلے گا اس دن کے پیسے نہیں دیں گے. لوکوموٹو میں نے اندازہ کیا کہ اگر ایک دن 24 گھنٹے چلتا ہے تو جتنا اس پہ مینٹیننس پہ خرچہ آتا ہے, اس سے اب مجھے بھول رہا ہوں کہ 10 ٹائمز 15 ٹائمز یا 20 ٹائمز ارننگ زیادہ کرتا ہے اگر پورا مینٹیننس پہ خرچہ کرے. اب میں فگرس بھول گیا ہوں کتنا ڈالرز کا حساب کتاب تھا. وہ پہلے تو وہ انکار کر دیا انہوں نے, پھر وہ اس وقت مجھے سپورٹ کیا, اس کے چیئرمین منسٹر نے بھی ان کو بلایا کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو اندر ٹینڈرنگ میں بلیک آؤٹ کر دیں گے. خیر وہ ہو گیا, کر لیا, انہوں نے ایگریمنٹ بھی فائنلی کر لیا. اس میں 3 سٹیجز تھیں کہ پہلے ویئر ہاؤس بنائیں گے, اس کے بعد وہ اوور ہالنگ کریں گے, اور پھر ٹوٹل مینٹیننس ان کی ہوگی, ذمہ داری ان کی ہوگی. لوکوموٹو فیل ہوگا تو ان کا خرچہ نہیں ہوگا, تو ہم پیسے ان کو اس دن کی مینٹیننس کے دے دیں گے ان کو. اب اس میں جو کیا ہوا, اس میں یہ ہوا کہ جو کچھ ہمارے جس طرح کہتے ہیں نا مافیاز, سپلائرز کے خاص طور پہ, ان کو یہ نظر آ گیا کہ اگر یہ اسکیم کامیاب ہوگی تو ہماری تو دکانیں بند ہو جائیں گی, چونکہ یہ تو کمپنی جو مینٹین کرے گی وہ تو اپنے اسپیئر خود بنائے گی, بنائے گی, وہ کسی اور سے تو نہیں خریدے گی, وہ ٹینڈر تو نہیں کرے گی, وہ تو پیسے نہیں دے گی. انہوں نے مہم چلائی, ان کے ساتھ ہمارے کچھ لوگ بھی فرینکلی شامل ہوئے جن کی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوگی, اور ایک پروپیگنڈا شروع ہوا کہ جی بڑا میگا کانٹریکٹ ہے, بڑا میگا کانٹریکٹ ہے, بڑا میگا کانٹریکٹ ہے, کھا گئے, لٹ گئے. نیب کا کیس بن گیا اور نیب نے مجھے اریسٹ کر لیا. اب الزام کیا تھا اس پہ, بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ آپ نے مہنگی چیزیں خریدی ہیں. مہنگی کیسے خریدی ہیں کہ جی یہ پرزا اے یہ 2001 میں 100 روپے کا خریدا گیا اور 2009 میں یہ 150 روپے کا خریدا گیا, لہٰذا 50 روپے نقصان ہو گیا. 2009 میں 2001 کے ریٹ پہ آپ کو کیسے چیز ملے گی؟ بالکل ٹھیک ہے نا. بس کیس اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ نے جو کوشش کی اس سے ہم یہ رزلٹ نکالیں کہ ہم میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ ہم اس کو رن نیت نہیں ہے, نیت نہیں. ہاں یہ دوسری بات یہ ہے, اب یہ بات اس پہ آئے تھے. پہلی بات یہ ہے کہ اتنے پیسے نہیں ملتے جتنے مینٹین کرنے کے لیے چاہیے, یہ پہلی بات ہوگی. پہلی بات. دوسری میری کوشش یہ ہوتی تھی, میں ایک حد تک بھی گیا, میں کہا یار آپ یہ چھوڑ دو, ہمارے پاس 500 لوکوموٹو, 500 تھے یا 400 تھے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں. آپ کو جتنے پیسے آ رہے ہیں نا, آپ اس میں کتنے لوکوموٹو مینٹین کر سکتے ہو,
ٹرولی جس کو کہتے ہیں اپ ٹو دا مارک. 100 کر سکتے ہیں آپ 100 کر دیں, ٹھیک ہے, باقی وہ کھڑے کر دیتے ہیں. 100 تو ٹھیک چلیں. یہ کیا مذاق ہے کہ آپ لاہور سے لوکوموٹیو نکلتا ہے اور رائے میں جا کے فیل ہو جاتا ہے, کراچی سے نکلتا ہے جنگسان میں فیل ہو جاتا ہے. یہ تو کوئی مینٹننس نہیں ہے. اس سال مجھے یاد ہے ایک دن میں گرمیوں میں 20 25 لوکوموٹیو فیل ہوتے تھے. یار یہ کون سی ریلوے ہے چلانے کا طریقہ ہے کہ ہمارے لوکوموٹیو فیل ہو رہے ہیں؟ اٹ از انہرڈ آف. لیکن وہ بہرحال ڈومینیٹ کرتے تھے لوگ. اس کے بعد تو وہ پھر جب ان کو نیب کا کیس بنا اور اس کے بعد وہ کانٹریکٹ جو تھا وہ پھیل گیا, وہ چائنیز وہ بھاگ گئے, ڈر کے بھاگ گئے ویسے. اس کے بعد اب اس کے بعد پھر وہ چیز نہ لوکوموٹیو چلے, وہ کھنڈر پڑے ہوئے آج ختم ہو گیا. وہ چائنا کے تھے. چائنا جو لوکوموٹیو نیا آتا ہے آپ اس کی ہسٹری نکال لیں, 2-3 سال 4 سال کے بعد وہ پھر فیل ہونا شروع ہوتا ہے اور پھر وہ کھنڈر بن جاتا ہے. ہم مینٹین کرتے ہی نہیں ہیں. جو مینٹیننس سب سے بڑا فلا ہے ہمارا. سب سے بڑا فلا ہے. اچھا اب مینٹیننس کے 2 پارٹ ہیں. ایک ہے ریسورسز جس میں اسپیئر پارٹ آنے چاہیے, اس میں جس میں ان کی ضرورت ہے وہ آنا چاہیے. نمبر 2 ہمارے لوگ جو پہلے ہمارے بڑے قابل لوگ ہوتے تھے جیسے کہ ٹیکنیشین ہمارے زبردست ہوتے تھے, مغل پورا ورکشاپ ہے نا, بڑے زبردست ٹیکنیشین ہوتے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایسا ایسا وہ جو تھی نا کلاس وہ بھی ختم ہو گئی. اب وہ جو لیول آف کمپیٹنس ہے انجینئرس کا بھی ٹیکنیشینس کا بھی وہ نہیں رہا. بات ہے نا کہ کسی نے اگر اچھی بلڈنگ دیکھی ہو نا تو اچھی بلڈنگ بنائے گا. جس نے اچھی بلڈنگ دیکھی نہیں ہے آپ اس کو بلڈنگ بنانے کہیں گے تو اچھی بلڈنگ نہیں بنا سکتا. اب جن لوگوں نے پرانوں نے دیکھا تھا کہ اچھی چیز کیا ہوتی ہے وہ کرتے تھے, ایسا ایسا ختم ہو گیا. اب وہ بھی چیز جو ہے نا دن بدن ڈیگریڈ ہو گئی ہے. تیسرا جو ایک فیکٹر ہے کہ جو میں بات کروں سرکاری محکمہ, سرکاری محکمے کیا خرابی ہے, لوگ سارے ٹھیک ہیں, ہر چیز ٹھیک ہے. ایک انجن کا ایک پرزہ فیل ہوتا ہے جو لیٹ سے کہ 10 لاکھ روپے کا آتا ہے. 10 لاکھ روپے کا پرزہ خریدنے کے لیے آپ نے ٹینڈر کرنا ہے. ٹینڈر میں 2 مہینے لگیں گے, 3 مہینے لگیں گے, اور وہ نقصان کون برداشت کرے, مطلب 6 مہینے لگیں گے. کب آئے گا, کب وہ شپ ہوگا, سال لوکوموٹیو کھڑا رہے گا. اس لوکوموٹیو نے سال میں کتنا نقصان کر دیا اس کا حساب نہیں ہے. 10 لاکھ ہم نے بچا لیے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اگین پھر وہ تھوڑی کہ بھائی یہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نہیں چل سکتی اس میں. تو ایک تو یہ ایشو ہے کہ مینٹیننس کا جو ہے نا ہمیں ریئلسٹک لیول پہ آنا پڑے گا. آپ اچھی مینٹین کریں گے کمائی بھی اچھی کریں گے آپ. ایک میں نے چونکہ مینجمنٹ پڑھی ہوئی ہے MBA میں, اس میں ایک بڑی ٹرم بولی جاتی ہے کہ کوالٹی از فری, کوالٹی از ٹوٹلی فری. آپ کوالٹی پہ جتنا اسپینڈ کریں گے کوالٹی آپ کو پے بیک کرے گی. سوری اپریٹلی لگتا ہے کہ شاید زیادہ خرچہ ہو رہا ہے لیکن نہیں ہوتا. کوالٹی پے بیک کرتی ہے. آپ کو اچھی کوالٹی دیں گے لوگ آپ کے پاس آٹومیٹیکلی آئیں گے. ٹھیک ہے نا. ایک ایشو تو لوکوموٹیو کا یہ ہے. دوسری جو بات ہے نا کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ اگر ہے تو کرنا کیا چاہیے, وٹ شوڈ بی دا فیوچر. میری ذاتی رائے یو ہیو ٹو چینج اٹ ڈراسٹکلی. نمبر 1 انفراسٹرکچر کو علیحدہ کرتے ہیں, اس کو اتھارٹی بنا دیں, اس کو کارپوریشن بنا دیں, اس کو کمپنی بنا دیں, جسٹ لائک NHA, جسٹ لائک سول ایویشن, اور لوگ آگے اس کو استعمال کریں. کراچی پورٹ اتھارٹی کسی طرح سے بالکل, اور لوگ اس کو استعمال کریں, پرائیویٹائز کریں. گورنمنٹ انفراسٹرکچر کی ذمہ داری لے فار سرٹن پیریڈ 4-5 سال, اور وہ کما کے اس پہ لگائیں. اب پرائیویٹ لوگوں کو لائیں کہ انجن لائیں اپنے. آپ کا پیسہ نہیں ہے, گورنمنٹ پہ نہیں ہے, اپنے انجن لائیں. اس کا کرائیٹیریا رکھ دیں کہ بھائی اس کوالٹی کا ہونا چاہیے. وہ تو ہے نا, بالکل, تو جو ہمارا کرائیٹیریا ہے وہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس پہ ان کو لائیں اور ان سے چاہے گا دن میں آپ کا ایسا آنی چیزیں شروع ہو جائیں گی, لوگوں کو سروس ملے گی. لوگ میں اب بھی بات کہتا ہوں, لوگ مجھے کرتے ہیں کہ جس سکر حیدرآباد موٹر بن جائے گی تو ریلوے کے پاس کیا رہ جائے گا. میں نے کہا یہ بڑا غلط کانسیپٹ ہے آپ کا. لاہور پنڈی موٹر وے بن گئی ہے نا, ابھی بھی لاہور پنڈی کی ٹرینوں میں آپ کو جگہ نہیں ملتی. بالکل, ٹھیک ہے نا. تو یہ پریورٹی ہے لوگوں کی, لوگ ٹریول کرنا چاہتے ہیں, آپ سروس تو دیں ان کو, سیفٹی تو دیں ان کو. سر دنیا کا 5واں بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک ہے, 4تھا ہونے جا رہا ہے. تو نمبر 1 یہ کہ جو آپ کی ہے نا یہ مین لائن جس کو ہم کہتے ہیں جو پروفیٹیبل لائن ہے, اس کا اکاؤنٹ علیحدہ کرتے ہیں. اور جو برانچ لائن ہے نا جو ابھی کما نہیں سکتی ان کو آپ علیحدہ سے مینٹین کریں. وہ گورنمنٹ لائبریری سمجھے, جتنا ریلوے سے کمائے ادھر لگا سکے, نہیں لگا سکے واٹس ایور. ایک تو چیز یہ ہے. دوسرا اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ آیا جو برانچ لائنیں ہیں اب ان کو ہم بند کر دیں. وہ ہمارے کام کی بھی ہیں یا نہیں ہیں, دس از اندر کوسچن. ٹھیک ہے نا. اس کے 2 پارٹ ہیں. ایک پارٹ یہ ہے کچھ لائنیں ایسی ہیں جن کی شاید میں ذاتی خیال کا ضرورت نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ناروال چکمرو ایک لائن ہے, بہترین روڈ ساتھ بنی ہوئی ہے, کس نے بیٹھنا چاہیے,
बिल्कुल ठीक। और इस पे भी कोई कमेटी बनाकर फैसला करे जिसमें टेक्निकल माहिरीन हो कि कौन कौन सी ब्रांच लाइन बंद हो जानी चाहिए। आपको स्वीडन का तजुर्बा बताता हूँ, स्वीडन ने क्या किया था, वो प्राइवेटाइजेशन ऐसी हुई थी, उन्होंने ये किया कि जो लाइन उन्होंने आइडेंटिफाई की कि ये लाइनें प्रॉफिटेबल नहीं हैं, हम नहीं रखना चाहते, उन्होंने वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ऑफर कर दी। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चलाना चाहती है तो चला ले, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ किया तो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को ऑफर कर दी, और अगर नहीं वो चलाना चाहते फिर बंद कर। सही साहब, वक्त की कमी का हम शिकार हैं और आपकी गुफ्तगू से बहुत अहम पॉइंट्स नाज़रीन को मिले। दोबारा भी आपको ज़हमत दूंगा, लेकिन आपकी गुफ्तगू से जो मैं समझ सका नाज़रीन वो ये है कि ये हादसात किसी सूरत नहीं रुकेंगे, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, लेकिन जो रेलवे का हाल हमने कर दिया हुआ है, जो ट्रैक का हाल है, जो लोकोमोटिव्स का हाल है, जिस तरह के इस हादसे में भी अभी तक बात सामने इंक्वायरी में यही आ रही है कि 2 व्हील जैम थे, ट्रैक की हालत बेहतर नहीं थी, और जब ट्रैक की हालत हमने शाहदरा से आगे अपने नुमाइंदे को भेजा तो उसने देखी तो वो बिल्कुल ठीक था, पेच जो थे पटरियों को जहाँ पे जॉइंट लग रहे थे वो निकले हुए थे, और कोई इसका पुरसाने हाल नहीं था। सही साहब ने बहुत ही अहम बात बताई कि इसको एक बिल्कुल मोटरवे या सिविल एविएशन की तरह एक अथॉरिटी बनाकर इसको इस्तेमाल करना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर हुकूमत मेंटेन करे, और प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करना चाहिए, लेकिन वो करे कौन? क्योंकि जब भी ये अभी आपने सिविल एविएशन में जब आप उसको आउटसोर्स करने जा रहे हैं तो वहाँ पे एहतजाज शुरू हुआ है, अगर आप रेलवे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एहतजाज शुरू हो जाएगा। आप किसी भी, यानी कि मैं सिर्फ पाकिस्तान स्टील की आपको मिसाल दूं कि इसी हुकूमत की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा नाकद है उसकी प्राइवेटाइजेशन की, और वो अरबों रुपए खाने वाला एक सफ़ेद हाथी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा बाल करते में जकड़ा हुआ है। $1 अरब की किस्त के लिए IMF ने हमारी बाकायदा कान से पकड़कर नाक की लकीरें निकाली। एक नाक की लकीरें होती हैं, आप खुद निकालते हैं ज़मीन पे, उन्होंने कान से पकड़ कर हमसे निकलवाई, सिर्फ $1 अरब, और ये $1 अरब छोड़े, इससे कई ज़्यादा अरब डॉलर हम इन सरकारी कॉरपोरेशन में फूंक रहे हैं, और वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वहाँ बैठी अफसरशाही जो है उनकी अयाशियाँ कायम रहें। और जो इन्होंने सबसे बड़ी वजह बताई कि जब आपके यहाँ पर पूरा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा था, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का पूरा सिस्टम चेंज हो रहा था, लेकिन आज 50 साल गुजरने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हम रेलवे की जो ब्यूरोक्रेसी है वो ख़ुद को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह के सवालात उस वक्त तक जन्म लेते रहेंगे, इस तरह के हादसात उस वक्त तक नहीं आप रोक सकेंगे जब तक आप इन सवालात का जवाब नहीं देंगे। अपने होस्ट इजाज़ शुजा को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।